Assalamu alaikum everyone, welcome to another episode of the On Sayed Show, and today I have a very special guest with me. He's not only an exceptional founder but a very close friend of mine. So today I have the founder of Kalpe Financials and Kalpe Tech with me, Shersha Hassan. Assalamu alaikum Shersha, कैसे हैं आप? السلام علیکم. بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ شیرا, سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم فار بینگ ہیئر. آئی نو آپ کے چیک شیک آپ نے سائن کرنے ہوتے ہیں, ٹائم آپ کے پاس کم ہوتا ہے, لیکن بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تو شیر, تھوڑا سا اگر آپ اپنا ہمیں بیک گراؤنڈ بتا دیں فرام یور ٹائم ایٹ لمس ٹو ویئر یو آر رائٹ ناؤ, لائک واٹس شیئر اسٹوری. سو بیسکلی 2016 میں نے لمس میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں ڈگری اسٹارٹ کی. اس سے پہلے میرا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ کا تھا. اچھا. او لیولس میں بایولوجی پڑھی, اس کے بعد پری انجینئرنگ پڑھی اے لیولس میں, پھر میں نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کیا. تو پہلا سال میرا لمس میں ڈیبٹ اور کریڈٹ کو سمجھتے پہ لگ گیا. اچھا. اور اسی ٹائم میں نے کرکٹ ٹیم اور وہ چیزیں جوائن کی. آئی واز ایکچولی 18 میں 18 سال کا ہی تھا جب میں نے اپنی پہلی کمپنی اسٹارٹ کی. اچھا, ویری نائس. وہ کریٹیوٹی کے نام سے بیسکلی ایک گروتھ مارکیٹنگ اسٹوڈیو تھا, جس میں ہم لوکل اور باہر کے کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے تھے, مارکیٹنگ سروسز پرووائڈ کر رہے تھے. ونڈرفل. اس کے بعد پھر میں جب اپنے تھرڈ ایئر میں نے اسٹارٹ کیا تو پھر میں نے اپنی دوسری کمپنی اسٹارٹ کی جو ایک ای کامرس برانڈ تھا. اس میں ہم ہینڈ میڈ شوز آن لائن پاکستان میں بیچ رہے تھے. سو اراؤنڈ پھر 2020 میں نے گریجویٹ کیا لم سے. وی ور دا فرسٹ بیچ جو کووڈ سے افیکٹ ہوا. ہمارا کوئی فیئر ویل نہیں تھا, ہمارا کوئی کلر ڈے, ڈپریشن والا ماحول تھا کافی زیادہ. تو گھر پہ بند تھے سارے. تو وہاں پر پھر میرا لاسٹ سیمیسٹر میں لمس میں ایک کورس ہوتا ہے فنٹیک کا. وہاں پر میرا ایک پروجیکٹ تھا جس پہ ہم نے کل پہ ایک آئیڈیا پیچ کیا. تو یہ ایک یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا. پھر کووڈ آیا, اٹ گیو می دا ٹائم ٹو ورک آن اٹ. پھر وہاں سے میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. تو شیر, جیسے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی بھی بزنس بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے. آپ کے فادر ہی ڈز اے کارپوریٹ جاب, یور برادر ایز ویل. آپ میں یہ کیڑا کیسے آ گیا؟ سو بیسکلی وہی ہے کہ وین آئی واز 18 تو پہلا جب بزنس اسٹارٹ کیا تو ایک چیز تھی کہ اپنا کام خود کرنا ہے, اپنے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے, اپنی انکم اپنے ایکسپینسز کو خود مینیج کرنا ہے. سو خالی میں نے کام نہیں کیا, میں ٹیوشن بھی پڑھاتا رہا لمس کے ٹائم میں. الحمدللہ آئی کم فرام اے پریولیجڈ انف بیک گراؤنڈ کہ ایسے ضرورت نہیں تھی, لیکن اندر ایک شوق تھا کہ جو کرنا ہے خود سے کرنا ہے. کچھ جاب کی میں نے جب گریجویٹ کیا تو آئی ورک فار دا فرسٹ 6 to 7 months ایک ریموٹ کمپنی کے لیے, یو ایس کمپنی کے لیے میں نے کام کیا. اچھا ایکسپیرینس تھا, لیکن یہ ہے کہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہی تھی. تو اپنا کام کرنا چاہا اور پھر وہاں سے اپنا کام اسٹارٹ کیا. صحیح ہے. سو کمنگ بیک ٹو وٹ یو ڈو رائٹ ناؤ, سو وٹ از کلپے ان اے نٹشل, کیونکہ آئی سی اے لاٹ آف پیپل آر کنفیوزڈ وٹ یو ایکچولی ڈو. تو اگر آپ تھوڑا سا آڈینس کو بتا دیں لائک وٹ کلپے ایکچولی از. سو بیسکلی اس سے پہلے سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ایشو کیا ہے پاکستان میں. دا ایشو از کہ کریڈٹ کی اویلیبلٹی کنزیومرس کے لیے ہے نہیں. سو یا تو کریڈٹ اویلیبل نہیں ہے فرام بینکس, یا پھر کریڈٹ مہنگا بہت ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اف یو ایز اے ویمن, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے فری لانسر, ایز اے گگ اکانومی ورکر, اگر آپ کریم فوڈ پینڈا کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کسی بینک کے پاس جاتے ہیں تو یو آر ناٹ ایلیجیبل ٹو گیٹ کریڈٹ. آپ کو کریڈٹ کارڈ نہیں ملتا, آپ کو لونس نہیں ملتے. سو پھر یہی کنزیومر اٹھ کے انفارمل مارکیٹ میں جاتا ہے. اب انفارمل مارکیٹ کا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے ان ٹرمز آف جس طرح سے ان کے ریکوری کے پروسیسز ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جس طرح سے وہ کسٹمر کو چارج کرتے ہیں. سو وی ہیو سین کیسز جہاں پہ 500, 600, 300% انٹرسٹ ریٹ پر اینم چارج ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ پرابلم ہم نے آئیڈینٹیفائی کی اور بہت بڑا مارکیٹ میں گیپ دیکھا. پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ اس مارکیٹ کو ٹیکل کیا جائے. کل پہ اسٹارٹڈ آف ایز اے بائی ناؤ پے لیٹر, جس میں ہم ای کامرس کمپنیز کے ساتھ پاکستان میں کام کر رہے تھے. وہاں پہ ہم نے اراؤنڈ 500+ ای کامرس برانڈس کو آن بورڈ کیا. ادھر ہم چیک آؤٹ پیج پہ کل پہ کو انٹیگریٹ کر کے ایک آپشن دے رہے تھے کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ اس ویب سائٹ سے 3 انسٹالمنٹس میں خرید سکتے ہیں, اور اس پہ 0% مارک اپ یا 0% انٹرسٹ تھا. سو جو چیز آپ نے کیش آن ڈلیوری پہ 9,000 کی خریدنی تھی تو آپ کو ہم سے بھی 9,000 کی ملتی, لیکن آپ نے ایک ٹائم پہ 3,000 روپے کی انسٹالمنٹ دینی تھی. تو دس از ہاؤ وی اسٹارٹڈ آف وتھ. پھر اس کے بعد ہم نے اور یوز کیسز بنائے. ہمارا جو سب سے بڑا ورٹیکل ہے دیٹس کل پہ رسائی. وہاں پر ہم اسمارٹ فون فائنینسنگ کرتے ہیں, ہم ٹریول فائنینسنگ کرتے ہیں. سو وی آر ایکچولی ون آف دوز فیو اینٹیز ان پاکستان جو شریعہ کمپلائنٹ ٹریول فائنینسنگ کر رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کل پہ تعلیم کا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا وچ از آف کورس ویری کلوز ٹو آور ہارٹس ایز ویل, جہاں پہ ہم ایجوکیشن فائنینسنگ پرووائڈ کر رہے ہیں. سو آئی ہیو سو مینی کویشچنز اوور ہیئر بٹ آئی ول اسٹارٹ آف ود دا فرسٹ ون وچ از کہ جب آپ نے کل پہ ای کامرس اسٹورس پہ آپ نے چیک آؤٹ جب اپنا آپ لگایا پلگ ان جو بھی آپ نے بنایا, آپ کو پاکستانی کسٹمر کے بارے میں کیا نالج ہوئی, اینڈ دین ڈڈ یو کنٹینیو دیٹ پروڈکٹ, یا پھر آپ نے پیوٹ کیا کہ نہیں یار یہ ابھی بہت ایک اٹس ناٹ اے ویری ڈیولپڈ مارکیٹ, مطلب اتنی ہم
بیسکلی آپ ہر چیز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انوویشن از ٹیکنالوجی, بٹ دیٹس ناٹ دا کیس. آئی تھنک انوویشن از برنگنگ ایز ٹو دا کنزیومر. تو اگر اف یو وڈ شیڈ سم لائٹ آن ہاؤ ڈڈ دا کسٹمرز پرفارمڈ, کیا آپ کو نالج انسائٹس ملی؟ سو آف کورس جب میں نے کام شروع کیا بہت بیک لیش آیا دوستوں سے, ایڈوائزر سے, سینئر سے, کہ پاکستان میں لینڈنگ کا کام کرنا نیئر ٹو امپاسبل ہے. کیونکہ جنرلی جب وین وی آر گروئنگ اپ ہمیں ایک چیز اس سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, لوگ فراڈ کرتے ہیں. تو وہ چیلنجز جب ہم نے مارکیٹ میں کام کرنا شروع کیا تو ہم نے وہ چیلنجز فیس بھی کیا. اس میں ود ٹائم ہم نے کچھ ٹرینڈس دیکھے. فار ایگزامپل ہم نے انیشلی جب ہم اسٹارٹ کرے تو وی آر ویری ہائی آن دا فیکٹ کہ ہم نے پورے پروسیس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلی انیبل کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دس از اے فن ٹیک, گلوبلی بھی پورا اینڈ ٹو اینڈ پروسیس ڈیجیٹلی ہوتا ہے. سو وی ول اپلائی دیٹ ان پاکستان. تو ایشو یہ آیا کہ پھر ہم نے اوور ٹائم ہم نے یہ سیکھا کہ پاکستان میں ویریفیکیشن اور بہت سارے ایسے پروسیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کو کسٹمر کے ساتھ تھوڑی سی مینول انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے. سو اٹ کین ناٹ بی کمپلیٹلی ڈیجیٹل. ہاں, ہماری کوئی برانچ نہیں ہے, کسٹمر کو وزٹ نہیں کرنا پڑتا, لیکن یہ کہ ہمارا کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, اس سے اور ڈاکیومنٹس منگوانا وہ ضروری تھے. دیٹ واز ون لرننگ دیٹ وی ہیڈ. اوور ٹائم پھر ہم نے کافی ٹرینڈس دیکھے کہ پاکستان کے کن ایریاز میں سے زیادہ ڈیفالٹ ہوتا ہے, کس شہر کے کن ایریاز سے ہوتا ہے, کس ایج سیگمنٹ میں ڈیفالٹ زیادہ ہوتا ہے, جینڈر میں بھی ڈفرینسز ہم نے دیکھے. تو وہ کچھ پیٹرنس اوور ٹائم ہم نے ڈیولپ ہوتے دیکھے. اس کے بعد پھر ہم نے ایسا پیوٹ نہیں کیا, اسٹل ان دا بائی ناؤ پے لیٹر اسپیس, لیکن یہ کہ پروڈکٹ جو ہم آفر کریں کسٹمر کو اس کو تھوڑا چینج کیا. تو ہمارے جو ایجوکیشن اور رسائی کے پروڈکٹ ہیں وہ 12 مہینے کی انسٹالمنٹس دیتے ہیں اپ ٹو 1 ملین روپیز. BNPL میں ہم خالی 15,000 تک کی اور 60 days کی انسٹالمنٹس کی آپشن کسٹمر کو دے رہے تھے. تو اٹس اے لانگر ٹینر, اٹس اے بگر چیک سائز, لیکن آف کورس دیٹ آلسو مینس کہ ہم تھوڑی سی ایکسٹرا ویریفیکیشن کہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ نے بات کی کہ اٹ از مور اباؤٹ دا ایز آف یوز فار دا کسٹمر, تو ابھی بھی ہمارا کمپیئر ٹو بینک وی جسٹ ڈو دس ہول پروسیس ود ان 24 hours. اگر آپ بینک کے پاس لون اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں تو اٹ کین ٹیک اینی ویئر بٹوین 2 to 6 weeks. تو کسٹمر کے لیے آسانی ابھی بھی ہے, اس کو کسی فزیکل برانچ پہ نہیں جانا پڑتا. سو اٹس آل ڈن ڈیجیٹلی اسٹل, لیکن آف کورس ہم پھر ایکسٹرا ویریفیکیشن کرتے ہیں کسٹمر کی ٹو میک شیور وی گیٹ دا منی بیک. Yeah, that's wonderful, and I think it's a very noble thing that you're doing as well, because یار میں خود, میری فیملی انسٹالمنٹس میں بہت بلیو کرتی ہے, اور مجھے بھی اتنی انہوں نے بیکاز آف مائی اپ برنگنگ اینڈ ایوری تھنگ, تو آئی آلسو بلیو ان دیٹ کہ یار آپ کو اپنی ایز دیکھنی چاہیے. اور آئی تھنک اس سے بڑی کوئی ایز ہے نہیں, بیکاز ہم آئی تھنک ون آف دا ٹاپ کسٹمرز آف لاہور سینٹر, افضل الیکٹرانکس, لائک آئی ہیو بین تھرو آل آف دیٹ, اینڈ ناؤ کلپے الحمد للہ ایز ویل. ویو ہیڈ اے ویری nice relationship for the past couple of years, and I think it's not a paid thing, but he definitely has a very exceptional service. They have a wonderful team, اور جو آپ کو uncomfortable آپ فیل کرتے ہو باقی لینڈرس کے ساتھ, مجھے کل پہ میں ایسا بالکل ایکسپیرینس. Kudos to you, kudos to your team. That being said, you mentioned a very important thing which is Sharia compliant, and I think یہ ایک ایسا گرے ایریا ہے کہ کسی کو بھی پراپر انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں, اور جس طرح کہ lot of people come up with different theories. So as your experience and what you have according to your knowledge, what is Sharia compliance at the end of the day, and what is Islamic banking, if you could like shed 2-3 minutes on this topic? Of course. So جب ہم شریعہ compliance Islamic banking کی بات کرتے ہیں, the first response that you get is کہ کان کو یہاں سے پکڑو یا یہاں سے پکڑو. The second thing that ایسا ہی ہے here is کہ انہوں نے terms change کر دی ہیں, اینڈ پہ پروڈکٹ سیم ہی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از ایٹ دا کور آف اسلامک فائنانس. اسلامک فائنانس از بیسکلی ایتھیکل فائنانس. ٹھیک ہے, اس میں بیسک کور پرنسپل آف ایتھکس اور مورالٹی انکارپوریٹ کیے ہیں ان فائنانس. ٹھیک ہے, جس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ایک تو ظلم, ٹھیک ہے, اور دوسری چیز ہے انسرٹینٹی. کسی بھی کانٹریکٹ میں انسرٹینٹی ختم کرنا چاہتا ہے اسلامک فائنانس. اور کسی بھی کانٹریکٹ میں کسی بھی کانٹریکٹ میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں, بائر یا سیلر یا کوئی 2 ڈفرینٹ پارٹیز ہوں گی. وہ یہ انشور کرتا ہے کہ کسی بھی ایک پارٹی میں ظلم نہ ہو. سو وچ از وائی انفیئر ایڈوانٹیج کسی کو نہ ملے. بالکل. سو وچ از وائی اگر ہم اس کی ایگزامپل لیں, سو اگر آپ کسی ٹیکسی پہ بیٹھتے ہیں اور آپ بیٹھنے سے پہلے اس کا جو فیئر ہے, جو اس کا کرایہ ہے, وہ فکس نہیں کرتے, تو دیٹ از آلسو ناٹ شریعہ کمپلائنٹ. کیونکہ ہو یہ سکتا ہے کہ جب آپ ڈیسٹینیشن پہ پہنچے اور آگے ڈرائیور کہتا ہے کہ 2,000 روپے دینے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں میں 1,000 روپے دوں گا, تو اگر کسی کی بھی بات مانی جائے تو دوسرے بندے کو لگے گا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو اسلامک فائنانس اس چیز کو ختم کرتا ہے کہ ظلم نہ ہو, اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسرٹینٹی نہ ہو. تو اس لیے اسلامک فائنانس کو اگر ہم
ایٹ ایسنس دیکھیں دیٹس بیسکلی ایتھیکل فائنینسنگ. اوکے. اور پھر اس کے بعد جو اس کے کور پرنسپلس آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سروس یا کوئی ایسیٹ ہونا چاہیے. اٹ کین ناٹ بی کیش لینڈنگ. ٹھیک ہے. اگر ہم خالی لینڈنگ کے پرسپیکٹو میں دیکھیں سو ایک دو کچھ چیزوں سے وہ منع کرتے جس کو ہم ربا کہتے ہیں یا انٹرسٹ کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کیش کے اوپر کیش کسی سے نہیں لے سکتے, یا گولڈ کے اوپر یا سلور کے اوپر نہیں لے سکتے. تو کوئی بھی اسلامک بینک آپ کو ڈائریکٹ کیش یا گولڈ نہیں دے گا. اگر میں نے آپ کو 1000 روپیز دیے ہیں آج تو اور میں آپ سے سال بعد بھی پیسے واپس مانگتا ہوں تو میں آپ سے 1000 روپے ہی واپس مانگ سکتا ہوں. اوکے. تو اس کے یو کمپیئر ٹو دس واٹ ہیپنز از کہ اسلام میں کچھ چیزیں تو آف کورس جائز ہیں, ٹریڈ فار ایگزامپل رائٹ. دوسری چیز یہ کہ اسلام آپ کو کسی کو کریڈٹ پہ چیز دینے سے منع نہیں کرتا جب سے ٹریڈ ہو رہا ہے. بلکہ مزے کا فیکٹ یہ کہ جو پہلا لون دیا گیا ٹریڈ میں دیٹ واز ان 3000 BC. اچھا. ٹھیک ہے, لینڈنگ تب سے چل رہی ہے. واو. ٹھیک ہے. اور جو پہلا بینک جس نے لون دیا دیٹ واز ان 1150 سم تھنگ. وینس میں جو وہاں کا بینک تھا اس نے پہلا آفیشیل بینک لون دیا. تو لینڈنگ از ون آف دا اولڈسٹ فائنینشیل پروڈکٹس دیٹ ہیو ایگزسٹڈ. سو اسلام آپ کو ٹریڈ سے نہیں روکتا, وہ آپ کو کریڈٹ سے نہیں روکتا. وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے اس کے پیچھے کوئی ایسیٹ یا کوئی سروس ہونی چاہیے. تو اگر میں کوئی پروڈکٹ آپ میرے سے پرچیز کرتے ہیں, اب اس پروڈکٹ کی اونرشپ میری ہونی چاہیے. میں اب ہمارے اب کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ کل پہ جیسے ہم اسمارٹ فون کسی کو دیتے ہیں, ہاؤ وی ایبل ٹو چارج آن ٹاپ آف اٹ. تو کیونکہ ایسیٹ میری اونرشپ میں ہے. اب آپ کسی بھی شاپ میں جاتے ہیں, الفتح جاتے ہیں, کسی بھی اور اسٹور میں جاتے ہیں, واٹ ہیپنز ہے کہ جو چیز آپ 200 کی خرید رہے ہیں وہ الفتح نے تو 200 کی نہیں خریدی ہوئی. الفتح کو وہ چیز 180 یا 170 کی پڑی ہوگی, رائٹ. دا سیم اپلائز ہیئر ایز ویل. میں ایک ایسیٹ ایک سرٹن پرائس پہ مارکیٹ سے خریدتا ہوں کیونکہ اب وہ ایسیٹ میری اونرشپ میں ہے. سو آئی ہیو ایوری رائٹ ٹو انکریز اٹس پرائس. میک سینس. 100,000 روپیز کا فون میں نے مارکیٹ سے خریدا, میں اس کی پرائس انکریز کر کے 110,000 رکھ دیا, اور وہ آپ نے مجھے دے دی, اور وہ میں نے آپ کو دے دیا انسٹالمنٹس پہ. تو شیشا ذرا کل پہ تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی طرح میں شریعہ کمپلائنس تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے. سو اف یو کوڈ شیڈ سم لائٹ آن کل پہ تعلیم, بیکاز اف یو ریکال تھوڑا سا بیکلیش آپ لوگوں کو آیا تھا. حالانکہ اٹس اے ویری نوبل تھنگ دیٹ یو ڈوئنگ, بٹ فار دی آڈینس سو دیٹ دے انڈرسٹینڈ اٹ اے بٹ بیٹر, ہاؤ از دیٹ شریعہ کمپلائنٹ؟ ٹھیک ہے, بالکل. سو ہم نے کل پہ تعلیم اراؤنڈ 1.5 سال پہلے ٹورڈز اینڈ آف 22 شروع کیا. انیشیلی بالکل ایک چھوٹا سا پائلٹ کیا بیکاز ہمارے پاس کسٹمرس جو اسٹوڈنٹس آ رہے تھے ان کی بہت ریکویسٹ تھی کہ آپ ہماری فیس بھی فائنینس کرتے ہیں. اچھا. سو یہ کسٹمر کا جب رسپانس آیا تو وی سو کہ یار شاید یہاں پہ ایک پروڈکٹ بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے کچھ پھر یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنرشپ کی. سو کل پہ تعلیم میں ہم خالی یونیورسٹی فیس فائنینس نہیں کرتے, ہم ہائی اسکول سے پوسٹ گریجویٹ تک آپ کا کوئی بھی ایگزام ہو, آپ نے کسی اکیڈمی جانا ہے, کوئی ٹیوشن لینی ہے, وی کین فائنینس دیٹ فار یو. اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ACCA CFA ایگزامس کی فیس فائنینس کروانے آتے ہیں. کچھ لوگ کچھ اکیڈمیز جانا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ GMAT GRE کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں, پروفیشنل اکیڈمیز, پروفیشنل لرننگ کورسز ایٹسیٹرا. سو ساری فیس ہم فائنینس کر دیتے ہیں فار اپ ٹو 9 months. سو جب ہم نے لامس کے ساتھ پہلی پارٹنرشپ کی آفیشیل, تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا بیک لیش ہے اباؤٹ شریعہ کمپلائنس, اور کچھ اور بھی لوگوں کے سوال آتے ہیں. سو یہاں پر جو شریعہ کمپلائنس کا کانسیپٹ اپلائی ہوتا ہے دیٹس کالڈ تکافل. اوکے. تکافل جو ہم انشورنس میں استعمال کرتے ہیں, وہاں پہ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یو آر میکنگ اے فنڈ جس کا ایک پرپز ہوتا ہے. جب آپ کسی بینک سے یا کسی انشورنس کمپنی سے اپنی گاڑی کے لیے تکافل لیتے ہیں تو تکافل بیسکلی ایک فنڈ ہوتا ہے جس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کا جب کبھی ایکسیڈنٹ ہوگا سو اس کی جو بھی کاسٹ آئے گی ریپیئر ایٹسیٹرا, اس کی کاسٹ اس فنڈ سے پے کی جائے گی. ٹھیک ہے. سو اٹس ویئر پیپل کم ٹوگیدر, اور وہ جو فنڈس کلیکٹ کرتے ہیں آپس میں دیٹس بینگ یوز فار ون اسپیسیفک پرپز. یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے. وی کریٹ اے فنڈ جس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اس فنڈ کا ممبر بنے گا وی ول پے دیئر فیس یوزنگ دیٹ فنڈ. اور پھر جو اس کا ریسیپینٹ ہوتا ہے دے نیڈ ٹو پے بیک دا پرنسپل اماؤنٹ اوور ایکس نمبر آف منتھس جو ہمارا ان کے ساتھ اگریمنٹ ہوتا ہے. اب اس میں یہی پارٹ آ جاتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی میک منی آؤٹ آف اٹ. Just like takaful, in order to become a part of that or a member of that fund, you need to pay a certain fee. کیونکہ اس میں پھر آپ کی ایکویٹی اونرشپ آ جاتی ہے. سو فنڈ اگر لیٹس سے 10 million روپیز کا تھا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو 5,500,000 روپیز کی آپ کی فیس ہے, وی ول پے فار دیٹ, بٹ ان آرڈر ٹو بیکم اے پارٹ آف دیٹ فنڈ یو نیڈ ٹو پے اے سرٹن فکسڈ اماؤنٹ. ٹھیک ہے, وہ فکسڈ اماؤنٹ میک شیور کہ آپ اس فنڈ کا حصہ بن گئے ہیں آپ. صحیح ہے. اب اس کے اگینسٹ ناؤ بیکاز یو آر اے پارٹ آف دیٹ فنڈ یو کین بینیفٹ فرام دا کلیکٹیو فنڈ, جس میں اور بھی لوگ یا ہماری کمپنی نے جو فنڈ سیٹ اپ کیا اس کا جو ٹوٹل کیش ہوگا اس سے پھر آپ کی فیس پے کی جائے گی. سو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. لوگوں کو انیشیلی بیک لیش اس پہ آیا,
we really tried our best کہ ہم اس کو مارکیٹ صحیح سے کریں, لوگوں کو سمجھائیں کہ شریعہ کمپلائنٹ یہ کس طرح سے ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے دے آر سارٹ آف انڈفرنٹ اباؤٹ شریعہ کمپلائنس ایز ویل. اوکے. بیکاز اس کیس میں خاص طور پہ ایجوکیشن میں لاٹ آف پیپل دیئر فرسٹ فوکس از کہ ہماری فیس ہے وہ پے ہو جائے. ہمارے پاس اس طرح کے یوز کیسز آئے جب پیرنٹس ہمیں کہا کہ ہم اپنا گھر بیچنے والے تھے فیس پے کرنے کے لیے. ہمارے پاس پیرنٹس ایسے آئے جب انہوں نے لاسٹ انسٹالمنٹس پے کی, دے اینڈڈ اپ کرائنگ. تو ہمارے لیے آف کورس اٹس اے فار پروفٹ تھنگ, وی آر اے فار پروفٹ بزنس, وی ڈو میک منی آؤٹ آف اٹ, بٹ اٹ اسٹل ہیز اے بگ امپیکٹ on a lot of people, because me being from LUMS, I had a lot of friends, I knew a lot of people جو NOP scholars تھے جن کو فائنینشیل ایڈ لمپس نے دی. اور ایجوکیشن ایک واحد ایسی چیز ہے جو کسی بھی ایک شخص, کسی فیملی کی اور کیسز میں ایک پورے گاؤں کی بھی کا فیوچر, اس کا فیٹ بدل سکتی ہے. That's true. نہیں, دیٹ از امیزنگ. سو جسٹ ٹو ریکیپ, فنڈ میں ایک ممبرشپ فی ہے جو میں نے پے کرنی ہے ٹو بیکم پارٹ آف دیٹ فنڈ, اینڈ دیٹ فنڈ ایکچولی ہیلپس آل دا ممبرز آف دا فنڈ ان اے نٹشیل. نہیں, دیٹس ویری نوبل. سو دیٹس نائس. تو شرجا, اپارٹ فرام بینگ اے شریعہ کمپلائنٹ پرووائڈر اور این ایکسپرٹ, یو آر آلسو اے فنڈ ریزنگ ایکسپرٹ, بیکاز آپ نے یہ پوری جو فاؤنڈر کی جرنی ہے اسکریچ سے سیٹ کی ہے. So it's been a good 3-4 years that you've been in this industry. For somebody who's starting out, let's say in 2024, اور اس نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے, let's say بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, آپ اپنی لرننگ سے ان کو کیا سجیشنز دے سکتے ہیں؟ I'm not a fund raising expert. نہیں, I certainly feel you are. یہ آپ ہمبل ہو رہے ہیں, لیکن چلیں لیکن کافی کچھ سیکھا پروسیس. I think right now it's the best time to start a new business. جب بھی مارکیٹ نیچے ہوتی ہے, ڈاؤن when the market is down, that's generally the best time to start a business. But capital is so expensive right now. Capital is expensive. Capital available ہے جس میں آپ ہماری ایکو سسٹم نے بھی, آپ کے ایکو سسٹم نے بھی, جس طرح ابھی ریسنٹلی ہم نے سادہ پے کی ایکوزیشن, وچ از اے ویری گڈ تھنگ, لیکن پھر آن دا کنٹری لے آفس بھی ہوئے ہیں وہاں پہ. 30% آف دا ورک فورس گاٹ لیڈ آف. تو وہ اسپیکٹ بھی ہے, اس کی وجہ سے بھی کیپٹل امپروو ہوا ہے, بیکاز دیر از نو فری کیپٹل اویلیبل. تو آئی تھنک 2024 میں بزنس اسٹارٹ کرنا از ریلیٹیولی ٹفر کمپیئر ٹو وین یو اینڈ آئی اسٹارٹیڈ دا بزنس بیک ان 2020, 2021. سو اس پہ آئی تھنک سادہ پہ اور اس پہ ہم آئی تھنک بعد میں آتے ہیں. ایگزیکٹلی, بس پہلے آپ یہ کریں. وائی ڈو آئی تھنک کہ 2024 از اے گڈ ٹائم ٹو اسٹارٹ اے بزنس. سو ہوا کیا کہ آج سے 3 سال پہلے جو آپ نے ورڈ یوز کیا فری کیپٹل, جنرلی مارکیٹ سے فری کیپٹل ہونا نہیں چاہیے. سمجھیں دیٹ وی سو ان دا پاکستانی مارکیٹ ایز ویل کہ دس از دا گولڈن ایئر لفٹ ایرا. ٹھیک ہے, جب ایوری ویک ایوری ادر ڈے یو وڈ اوپن اپ لنکڈ ان اور آپ کو ایک نیا فنڈنگ راؤنڈ نظر آتا تھا. صحیح بات ہے. پری سیڈ لیول پہ فار بزنسز دیٹ ور پری ریونیو, پری پروڈکٹ, دے ور ریزنگ 2, 3, 4, 5 million dollars. A lot of capital was coming in, and I think اس ٹائم پیریڈ میں $300+ million اس مارکیٹ میں پمپ ان کیے گئے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں. اب ہوتا کیا ہے کہ all of these, so we need to look at this from a VC's perspective as well. VC یہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ میرا ریٹرن مجھے 5 سے 7 سال میں ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن ایٹ اینی گیون پوائنٹ ٹائم دے آر لوکنگ فار ایٹ لیسٹ لائک 5 to 20x کا ریٹرن. اب ہوتا یہ کہ جب کمپنی سے پیسے ریز کیا اس ٹائم پہ 3 million ریز کیا ایٹ لیٹس سے ویلیویشن کیپ آف $7-8 million, تو ان پہ پریشر تھا کہ ہاؤ کین وی کیپ آن میکنگ شیور کہ ہماری جو ویلیویشن کیپ ہے یا ویلیویشن ہے اس کو ہم انکریز کرتے رہیں بہت جلدی. when that happens, جب آپ کا مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے جو زیادہ تر فاؤنڈرس کا تھا, you start burning a lot of cash. So how do you increase your valuation is کہ you need to have a lot of users using your platform. Now as a new company, آپ کے لیے یوزرس ایکوائر کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایکوزیشن کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے آپ کی اس ٹائم پہ, بیکاز یو آر اسٹارٹنگ. بزنس از نیور اے اسپرنٹ, اٹس اے میراتھن. تو وہ لوگ پھر جب اسپرنٹ والے چیز میں جاتے ہیں برننگ اے لاٹ آف کیش, بیکاز دے نیڈ ٹو اکوائر کسٹمرز, دے نیڈ ٹو ٹیل دا انویسٹرز کہ اچھا آج میں 1000 کسٹمرس پہ تھا, اگلے مہینے میں 10,000 پہ ہوں گا, پھر میں اس کو 50,000 کروں گا, پھر میں 100,000 کروں گا. سو آئی کیپ آن میکنگ شیور کہ میرا ٹرپل فگرس میں ایئر آن ایئر گروتھ ہوتی رہے. واز دس دا کانسیپٹ جسٹ ان پاکستان یا اوور آل گلوبلی بھی یہی کانسیپٹ ہے؟ گلوبلی بھی یہی ہے, اور ہم نے بھی وہی بینڈ ویگن جو ہے, ہم نے کہا یار جو اسٹیبلش بزنس ماڈل ہے اس کو ہم نے جو ہے لات ماری, اور ہم نے کہا ہم بھی بس برن کریں گے کیش اور یوزر بیس بڑھائیں گے. بالکل. سو اس میں یہاں پہ بہت سارے اسٹارٹ اپس نے یہ کیا, کیونکہ کافی اسٹارٹ اپس نے بہت
زیادہ فنڈنگ بھی ریز کی. سو آپ پہ جب یہ پریشر آتا ہے بیکاز یو آر گوئنگ فار اے ہاکی اسٹک اپروچ. بیسکلی یو وانٹ ایسے آپ نے بس گرو کرنا ہے, یو وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ کی گروتھ نہ رکے ایٹ اینی کاسٹ. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یو آر گیونگ میسو ڈسکاؤنٹس, آپ اپنی پرائسنگ صحیح سے نہیں رکھتے. سو دا بیسک یونٹ اکنامک اکویژن آف یور بزنس دیٹس ناٹ میکنگ سینس. Now this is under the premise کہ پہلے میں 1 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ یوزرس لے آؤں گا and then I'll start making money out of it. In most cases ہوتا یہ ہے کہ the customer is not willing to pay for your product. جب تک آپ اس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تب تک وہ آپ کا کسٹمر بنا رہتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے پھر وہ کسٹمر آپ کی سروس یوز نہیں کرنا چاہتا, which is why you are not able to find the product market fit. اس میں ایک چیز, if you know Johnny and Jugno is a big Lahore burger chain. Absolutely. I think they are operating in other cities as well. ان کے جو فاؤنڈر ہیں ہمارے ڈین بھی ہیں لمس میں, ڈاکٹر عدنان, ان سے میں نے ایک چیز جب پوچھی کہ یار آپ لمس کے اسٹوڈنٹس کو جونی اینڈ جگنو پہ ڈسکاؤنٹ کیوں نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ ہم نے آج آئی تھنک دیو بین آپریٹنگ فار دا پاسٹ 10 or so years now. انہوں نے آج تک کسی کارڈ پہ کسی بھی ڈیل میں ڈسکاؤنٹ نہیں دیا بیکاز ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے بڑا سمپل ہے. ہی تھنکس کہ جو کسٹمر میرا برگر 600 کا برگر 400 پر آ کے کھائے گا when I'm giving a discount, he will never be a customer. وہ تب تک میرا برگر یا میرا جب تک 400 کا جب تک 400 کا ہو, جب تک ڈسکاؤنٹ رہے گا. the day I take away that discount وہ کسٹمر آنا بند ہو جائے گا. So that's a very important learning جو اسٹارٹ اپس کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ پروڈکٹ مارکیٹ فٹ نہیں آتا. So there is a certain point جب تک آپ پیسے برن کرتے ہیں, کیونکہ انویسٹرس کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے آفٹر سیریز اے سیریز بی یو ول بی پروفیٹیبل. تھوڑا سا یہ ذرا آڈینس کو آپ سمجھائیں یہ سیریز اے سیریز بی کیا ہوتا ہے. So different stages of investment. When you are pre-revenue, pre-product in some cases, آپ پہلا راؤنڈ ریز کرتے ہیں pre-seed جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو ہم angel round بھی کہتے ہیں, pre-seed کہتے ہیں. So what differs is the stage of your product. You're mostly pre-revenue at that time. Product آپ نے ایک MVP بنایا تو you have some proof of concept. اور کون کون انویسٹ کرتا ہے. So generally اس اسٹیج پہ آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی angel investors ہوتے ہیں. بہت کم VCs ہوتے ہیں جو اس اسٹیج پہ انویسٹ کرتے ہیں. Then you grow. You get your product validated, you have a proper product, you're growing, then آپ کا seed stage آتا ہے. When you so amount of funding raised at each stage varies as well. So pre-seed میں it's going to be $50,000 to $1 million. اس کے بعد پھر 1 million to 3 million seed stage پہ جنرلی. یہ ٹرینڈ بالکل اپوزٹ, مطلب بہت ڈفرینٹ تھا 3 سال پہلے. لوگ $10 million بھی سیڈ اسٹیج پہ ریز کر رہے تھے. لیکن پھر اس کے بعد پھر سیریز سے آتا ہے جب آپ کا پروڈکٹ اسٹیبلشڈ ہے, اور پھر یو ریزنگ ایٹ 3 to 10, 15, $20 million. اینڈ بائی دیٹ ٹائم موسٹ کمپنیز دے وانٹ ٹو ایکسپینڈ آؤٹ جیوگرافکلی ایز ویل. ٹھیک ہے, سو ناؤ یو آر اے گروتھ اسٹیج کمپنی. آپ کی یونٹ اکنامکس آر میکنگ سینس, یو ہیو a lot of customers, you are about to hit profitability, at least a bit of positive آپ ہونے والے ہیں. تو سیریز بی تک, سو یہ سیریز بی سی ڈی ای تک چلتا رہتا ہے ٹل دا ٹائم یو وانٹ ٹو ریز کیپٹل فرام دا پرائیویٹ مارکیٹ. اراؤنڈ سیریز سی ٹو ڈی کمپنیز وانٹ ٹو گو پبلک. ٹھیک ہے, سو وہاں پہ آئی پی او بھی کہتے ہیں. آئی پی او ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. نہیں دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. تو ویسے فنڈ ریز کرنا اگر آپ کو لیٹس سے اسٹیبلش بزنس ہے کرنا چاہیے, مطلب ڈو یو تھنک کہ جب انویسٹر آتا ہے وہ پیسے کے علاوہ اور بھی چیزیں آن دا ٹیبل لے کے آتا ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ سو فنڈ ریزنگ, سو اس کو اگر ہم دو بائیفیکیٹ کریں, سو اٹس تھرو ایکویٹی اور ڈیٹ کیپٹل. اف یو آر این اسٹیبلش بزنس which is cash flow positive, which is making money, you don't need to go to equity investors in most cases. Like if I am running an IT services company اور مجھے پتا ہے کہ یار میں profitable ہوں, میں cash flow positive ہوں, but I need to expand my business, debt might be the way to go about it. Okay. For an early stage company نہ آپ کو debt کوئی ملتا ہے, neither it is sensible for you to raise debt کیونکہ you're not making a lot of revenue. Debt of course is a has a cost attached to it. Yeah. ایک تو cost ہے, پھر you have to repay that as well. So اس میں you go out for equity. Now so that is a thing کہ آپ کو پیسے ریز کرنے چاہیے ایکویٹی انویسٹر سے کہ نہیں. اب جب ایکویٹی انویسٹرس کی بات آتی ہے, کچھ آپ کے اسٹریٹجک انویسٹرز ہوتے ہیں, کچھ آپ کے ایسے انویسٹرز ہوتے ہیں جن سے آپ کو خالی کیش چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو وہاں پہ وین یو ریزنگ فنڈنگ یو نیڈ ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ ایز ویل. اٹ از اوکے فار فاؤنڈرز ٹو آسک دس کوشچن, کیونکہ ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ واٹ ول یو ڈو یا واٹ ڈو یو برنگ ٹو دا ٹیبل ایٹسیٹرا. یو نیڈ ٹو آسک دس ٹو دا فرام دا انویسٹر ایز ویل کہ واٹ ڈو یو برنگ ٹو دا ٹیبل. پیسوں کے علاوہ آپ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, پیسے تو ٹھیک ہے, ایک انویسٹر نے پیسے تو دینے ہی ہیں. کیا وہ آپ کے لیے کوئی نئی مارکیٹ کھولے گا, کیا آپ کے لیے بزنس ریلیشنس لے کر آئے گا, کیا وہ آپ کو اچھا ٹیلنٹ ہائر کرنے میں ہیلپ کرے گا, کیا وہ آپ کو نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز دے گا, کیا وہ پرابلی کسی
کہ نئے پروڈکٹ بنانے میں ہی ول ہیلپ یو آؤٹ ود دیٹ. سو اس کی کیا اسکلز ہیں, وہ اسٹریٹجک انویسٹر ہے کہ نہیں. تو دیٹس این امپورٹنٹ کوشچن, دیٹس سم تھنگ جو کافی لوگ مس آؤٹ کر جاتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ انویسٹر سے ہم نے خالی پیسے ریز کرنے ہیں. سو انویسٹرز کین ایڈ, ناٹ آل, but some investors can add a lot of strategic value as well. Absolutely, I 100% agree to that fact. You've done, I'm sure, a lot of pitch deck, making a lot of pitches as well to investors. What do you think generally market mein trend hai that founders are doing wrong کہ وہ capital raise نہیں کر پا رہے, یا let's say they're not attracting the right sort of investors? مطلب that could lead to, let's say, ان کی pitch deck صحیح نہیں ہے, یا پھر they're asking for a very unrealistic sort of a valuation. تو کیا آپ کو جنرلی ٹرینڈ کیا نظر آ رہا ہے فاؤنڈرز میں؟ سو فنڈ ریزنگ از بوتھ این آرٹ اینڈ اے سائنس. ٹھیک ہے. آرٹ والا پارٹ وہاں پر آتا ہے جہاں پہ یو نیڈ ٹو بی اے ویری گڈ اسٹوری ٹیلر. ٹھیک ہے, اسٹوری ہونی چاہیے. میں بہت سنا ہے شارک ٹینک میں بھی, یار اسٹوری ہونی چاہیے. یار اگر اسٹوری نہیں ہے تو بننا بنائے کیسے, یہ بھی تو ہے نا. سو بیسکلی اسٹوری ٹیلنگ, سو بہت سارے فاؤنڈرز ہوتے ہیں, ان کی اسٹوری اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح سے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. اٹس اباؤٹ ہاؤ یو پریزنٹ اٹ. ٹھیک ہے, اوکے. کچھ لوگوں کا نیچرل ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, دے ویری گڈ اسٹوری ٹیلرز ایز ویل. سم فاؤنڈرز ان پاکستان they were really good at it, which is why they were able to raise a lot of funding as well. ٹھیک ہے, so وہ that's the art والا part. How good are you able to sell your service or your idea or your startup to the investors. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ the science part then comes in کہ آپ کا pitch deck کتنا اچھا, آپ کے numbers کتنے اچھے ہیں, آپ کی ٹیم کتنی اچھی ہے. سو وہاں پر if we are to sort of prioritize کہ what's the most important thing, تو میرا اس کا جواب یہ ہوگا ٹیم اینڈ دین ٹریکشن. ٹھیک ہے, سو دا ٹیم. سو ہوتا کیا ہے, فاؤنڈرز جنرلی تھنک دیٹ آئیڈیا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. میں ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں کہ آئیڈیا کی ویلیو زیرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بیکاز آئیڈیا وداؤٹ این ایگزیکیوشن اور وداؤٹ اے گڈ ٹیم از جسٹ این آئیڈیا. ٹھیک ہے, اٹس جسٹ لائک اے ڈریم. تو اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, دیٹس ڈپینڈنٹ آن دا ٹیم دیٹ یو ہیو. انیشیل ٹیم جو فاؤنڈرز کون ہے, سینئر لیول پہ آپ کے ساتھ لوگ کون کام کریں, بیکاز ان پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آئیڈیا کتنی اچھی طرح ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اف آئی کم اپ ود این آئیڈیا ٹوڈے, آئی کین میک اشور کہ ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس سیم آئیڈیا ہوگا, بٹ واٹ سیٹنگ می اپارٹ اور سم ون ایلس فرام می ایز کہ اس کے پاس ایبلٹی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی. ٹھیک ہے, سو یو ریئلی نیڈ ٹو فوکس آن دا ٹیم دیٹ یو آر بلڈنگ. ان کی ایکسپرٹیز کیا, ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کمپلیمنٹری اسکلز ہیں. اگر میں ٹیکنیکل بندہ ہوں یا میں بزنس بیک گراؤنڈ سے ہوں, تو کیا میرے ساتھ کوئی ٹیکنیکل بندہ ہے, اس سے سم ون ہو کین ہینڈل آپریشن. سو جنرلی 2 to 3 کو فاؤنڈرس, اور اس کے بعد میں ٹیم کس طرح کی سیٹ اپ کرتا ہوں. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ دین از کہ دس از اے چکن اینڈ ایگ پرابلم دیٹ ارلی اسٹیج فاؤنڈرس گو تھرو, کہ فنڈنگ پہلے آئے گی یا ٹریکشن پہلے آئے گی. ٹھیک ہے, سو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹریکشن پہلے آئے گی پھر فنڈنگ آئے گی. دے آر ہارڈلی اینی انویسٹرز جو پری ریونیو کمپنیز یا وداؤٹ اینی ٹریکشن آپ کو انویسٹمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز وین این انویسٹر از انویسٹنگ ان اے کمپنی, دیر از سرٹن رسک دیٹ ہی ہیز, رائٹ. اور اسٹارٹ اپس میں آلریڈی وہ رسک انویسٹر کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ان آرڈر ٹو میٹیگیٹ دیٹ رسک, دے نیڈ ٹو میک شیور کہ اس پروڈکٹ کا پروڈکٹ مارکیٹ فٹ ہے کہ نہیں, یا کنزیومرس یوز کریں گے کہ نہیں. دیٹس ویئر یو نیڈ ٹریکشن. دیٹس واٹ ٹریکشن ڈز فار یو. کہ اچھا نہیں, میرے پاس 1000 کسٹمرز ہیں. سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو ٹوڈے از کہ یوز دا سمپلسٹ تھنگ دیٹ یو کین ٹو ایٹ لیسٹ سائن اپ سم کسٹمرس. بہت سارے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ فینسی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, ویب سائٹ کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز واٹ پیپل ڈو از دے اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم, ایفرٹ, منی آن بلڈنگ فینسی ٹیک. ایونچولی جب اس کو مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں, نو ون از ولنگ ٹو یوز دیٹ. ٹھیک ہے, سو سب کچھ فیل کر جاتا ہے. سو دا بیسک تھنگ دیٹ یو کین ڈو از میک اے گوگل فارم. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے پاس جائیں, ان سے بات تو کریں کہ ڈو یو ایکچولی نیڈ دا سروس. ڈونٹ بیسکلی میک اے سولوشن لوکنگ فار اے پرابلم, یس, جو کہ موسٹلی فاؤنڈرز کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو آپ کا یو شوڈ بی پرابلم اورینٹیڈ, پرابلم فوکسڈ, اینڈ دین میک اے سولوشن فار اینڈ دین ٹیک دیٹ آؤٹ ٹو دا مارکیٹ. جو ایکچوئل کسٹمر جس نے یوز کرنا ہے, اس کے پاس جا کے پوچھیں کہ ول یو یوز دس سروس, اور پھر اسے یہ بھی پوچھیں کہ ول یو پے فار دس سروس ایز ویل. بہت سارے اسٹارٹ اپس انیشیل کسٹمرس آن بورڈ کر لیتے ہیں لیکن مانیٹائز نہیں کر پاتے اس کو, بیکاز دے ریئلائز کہ کسٹمرس آر ناٹ ولنگ ٹو پے فار دیٹ سروس. ٹھیک ہے, سو دیٹ بیکمز این ایشو ایز ویل. سو یو ٹیک آؤٹ دا سمپلسٹ تھنگ دیٹ یو ہیو رائٹ ناؤ, اسٹارٹنگ فرام اے گوگل فارم. آج اس کو مارکیٹ میں لے کے جائیں اور اس کو ٹیسٹ آؤٹ کروائیں. بیسکلی آپ کہتے ہیں مارکیٹ ویلیڈیشن از ایٹ دی ہارٹ آف اینی بزنس, کہ آپ کو
پہلے یہ ایک تسلی مل جائے کہ یار میری جو پروڈکٹ یا سروس جو بھی میں کر رہا ہوں اس کے لیے لوگ پے کرنا بھی چاہیں گے کہ نہیں, بکاز میرے دماغ میں تو اس سے بہتر کوئی $1 بلین آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہو تو ریالٹی از کمپلیٹلی ڈفرنٹ. Exactly. So that's very important for fundraising as well, because when you're then reaching out to investors, اب دو use cases میں کمپیئر کرتے ہیں, سیم آئیڈیا, سیم ٹیم, ایوری تھنگ از دا سیم. لیٹس سے ایک کمپنی ایک انویسٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا آئیڈیا ہے, دس از ہاؤ وی ول ڈو اٹ, ٹھیک ہے, اور یہ ہمارا آگے کا پلان ہے, یہ مارکیٹ انالیسز, آل آف دیٹ, دس از دا پرابلم اسٹیٹمنٹ, وہ جو ٹپیکل ایک پچ ڈیک کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. دوسرا وہی بندہ لیٹس سے اسی انویسٹر کے پاس سیم آئیڈیا لے کے جاتا ہے, بٹ ہی سیز کہ دس از واٹ وی ہیو ڈن اوور دا پاسٹ 6 months, ہم نے 5,000 کسٹمرس آن بورڈ کیے ہیں, ہم ہر مہینے کا 2 لاکھ روپے ریونیو بنا رہے ہیں اس پہ, اور ہماری اتنی منتھ اور منتھ گروتھ آئی ہے. دا کانورسیشن کمپلیٹلی چینجز, اٹس دا سیم تھنگ, بٹ ناؤ ایٹ لیسٹ آئی نو یار کہ لوگ اس چیز کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ بیٹر ویلیویشن بھی اس وقت لے سکتے ہیں انویسٹر سے, یو کین گیٹ کریک اے بیٹر ڈیل ود دیم ایز ویل. اینڈ سم ٹائمز آپ نے کہا کہ یو ڈونٹ نیڈ منی, مے بی یو نیڈ اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ, مے بی یو نیڈ اے جیوگرافک پارٹنرشپ کہ وہ آپ کو کسی اور ٹیریٹری میں گرو کرنے میں ہیلپ کرے. unless you have a very exceptional profile as a founder. For example, اگر میں مدثر شیخہ ہوں کیونکہ میں نے آلریڈی کریم $3+ بلین کی ایکوائر کروائی بھی ہے, then I don't need anything but an idea. Investors would know کہ یار اس کو because آپ کی ایک پیچھے ٹریجیکٹری ہے, آپ کا ایک پراپر پروفائل ہے جو میرے پاس نہیں تھا, یا جنرلی فاؤنڈرز کے پاس نہیں ہوتا. ہاں, because آپ نے اپنی مارکیٹ میں نام بنانا obviously, and everybody starts from ground zero, I would say. نہیں, بڑی اچھی بات کی آپ نے. دوسرا جو میں آپ سے like it's related a bit to stepping into the game of entrepreneurship. اب I get a lot of queries from people جو 2-3 سال سے جاب کر رہے ہیں, بٹ وہ جو آپ نے بات کہا کہ یار سیٹسفیکشن یا جس کو کہتے ہیں کک نہیں مل رہی, آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ ڈو یو تھنک اٹس دا رائٹ ٹائم ود کیپنگ ان مائنڈ دی اکانومی, کیپنگ ان مائنڈ سرٹن میکرو اکنامک فیکٹرز all over the world? Do you still feel it's the right time to enter into a business and leave a stable income, stable job? یا پھر do you think کہ کوئی ایک اسٹریٹجی اپروچ ہے that you can give them کہ یار آپ پہلے یہ پری ریکوزٹ سیٹ کر لو, لیٹس اپنی کچن انکم سیٹ کر لو, پھر بزنس میں آؤ؟ سو جو منتھلی انکم سیلری ہوتی ہے دیٹس اے ڈرگ, ٹھیک ہے, وہ ونس یو اسٹارٹ گیٹنگ آن دا ڈرگ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیو دیٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کو ایک سارٹ آف کمفرٹ زون میں پوش کر دیتا ہے. وین ایور یو اسٹارٹنگ یور اون بزنس ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم اٹس اے رسک, ٹھیک ہے, کہ نتھنگ, نو میٹرک اور نو اسکل کین انشور کہ یو ول بی سکسیزفل, ٹھیک ہے. سو یس میں نے جب کل پہ اسٹارٹ کیا, آئی ہیڈ لائک 6-7 months آف پروفیشنل ایکسپیرینس. سے پہلے میں نے اپنے بزنسز کیے ہوئے تھے, لیکن میں نے مارکیٹ میں ٹائم زیادہ نہیں گزارا تھا, نیٹ ورک نہیں تھا, پتہ نہیں تھا کہ بڑے اسکیل کا بزنس کیسے کنڈکٹ کرنا ہے, کس طرح سے چیزیں لے کے چلیں, ٹیم کیسے گرو کرنی ہے, ایٹسیکٹرا. وہ چیزیں کافی اوور ٹائم خود سیکھی. سو یس, ڈو اسپینڈ سم ٹائم ان دا مارکیٹ ٹو گیٹ دا ایکسپیرینس ایٹ گڈ کمپنیز, ایٹ گڈ اسٹارٹ اپس جو آپ کو سکھائیں کیا چیزیں چلتی کیسے ہیں. آئی کمپلیٹلی اگری ود دس یار, بیکاز سم ٹائمز آئی آلسو فیل کہ وہ جو آپ 2-3 سال مارکیٹ ایکسپیرینس لیتے ہو نا, آپ کسی اور کے ایکسپینس پہ لیتے ہو. بالکل. ایز ینگ فاؤنڈر آپ نے بھی غلطیاں کی ہوں گی, میں نے تو بہت ساری کی ہیں, تو وہ جو آپ کی وہ والا اسپیکٹ ہے نا, وہ آپ بچا لو. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویئر انویسٹرس کم ان ایز ویل, کہ وہ 10-15 سال کا جب ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں, تو جب آپ کسی کھڈے میں جا رہے ہوتے تو وہ آپ کو روک لیتے ہیں کہ نہیں یار اب آپ اس میں نہ کرو. بالکل. سو آئی کمپلیٹلی اگری کہ اب میرے خیال سے اب آپ 2-3 سال کا آپ کو مارکیٹ ایکسپیرینس چاہیے. بالکل. سو اس میں یو لرن اے لاٹ. آپ نے کہا دوسرے کے ایکسپینس میں یو سی کہ کمپنیز گرو کیسے ہوتی ہیں, ٹیمس مینیج کیسے کرنی ہوتی ہیں, کس پوائنٹ پہ کیا ڈیسیجن کس طرح سے لیتے ہیں, اس کے امپیکٹ کیا آ سکتا ہے, سسٹمس کا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. ایمنسیز میں ایک سیٹ اپ ہوا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹس کیسے, اسٹارٹ اپس ہوں, ایم این سیز ہوں, کوئی بھی کمپنی, بینک بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ دیٹس گیونگ یو سم سارٹ آف ایکسپوجر ایز ویل. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کا نیٹ ورک ایک بن رہا ہوتا ہے. تو پھر مارکیٹ میں ٹائم اسپینڈ ضرور کریں, لیکن یہ کہ آئی وڈ ایٹ دس پوائنٹ ٹائم ڈو سجیسٹ کہ یار سائڈ پہ آپ کو کس طرح کا سائڈ ہسل یا پیسو انکم ہونی چاہیے, وچ از میکنگ شیور کہ آپ کا کچن ایکسپینس ایٹ لیسٹ نکلتا رہے. بیکاز اف یو آر اسٹارٹنگ اے بزنس کہ میں فوراً اس سے پیسے بنا لوں گا, اف دیٹس یور پرپز دین بزنس مائٹ ناٹ بی دا بیسٹ تھنگ فار یو. وی ڈو سی اے لاٹ آف یوز کیسز. ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جن لوگوں کو بہت چھوٹے کم ٹائم میں بہت جلدی سکسیس مل جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے ضرور, لیکن دیٹس ناٹ دا کیس ود 90+, 95+ پیپل ہو اسٹارٹ دا بزنس. جب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, بزنس فیل بھی ہوتے ہیں. اسٹارٹ اپس میں آئی تھنک 90% کا فیلئر ریٹ ہوتا ہے. سو ہر 100 میں سے 90 اسٹارٹ اپس بند ہو جاتے ہیں, خالی 10 سروائیو کر پاتے ہیں. سو وہ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. سو یو نیڈ ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ بٹ اف یو آر جسٹ ان اٹ فار میکنگ منی, دیر ول بی اے ٹائم وین یو اسٹارٹ گیٹنگ ٹائرڈ آف اٹ, کیونکہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. آپ کو بہت ساری چیزیں سیکریفائز بھی کرنی پڑتی ہیں, اسپیشلی ایز اے ینگ فاؤنڈر جس نے اسکریچ سے سب کچھ بلڈ کرنا ہے.
and you don't, because at that point in time you don't have a lot of capital کہ آپ ٹیم بھی grow کریں گے, so you're doing a lot of things, you're spending a lot of time, so اس کا of course that's an expense on your end as well. So passive income definitely ہونی چاہیے, that's super important. اور ساتھ میں یہ کہ money should not be the only goal in your mind, ٹھیک ہے. Money then again it's just like any operating system. جب بھی کہ آپ کسی بھی چیز کا ایک آپریٹنگ ماڈل بناتے ہیں, there are some things that you can directly affect and some things that you cannot affect, ٹھیک ہے. جو کچھ چیزیں کسی بھی گاڑی کا ایک انجن بھی ہوتا ہے, اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پروڈکٹ ہوتی ہیں آف واٹ یو آر ڈوئنگ, رائٹ. تو کسی بھی بزنس کے ایکویژن میں کچھ چیزیں ہم ڈائریکٹلی چینج کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. میکنگ منی از ناٹ سمتھنگ دیٹ یو کین ڈائریکٹلی چینج. واٹ یو کین چینج از دا ایفرٹ دیٹ یو پوٹنگ ان, کتنا ٹائم آپ اس کو دے رہے ہیں, کتنا فوکس کر رہے ہیں, ٹیم کیسی ہے. سو فوکس آن تھنگز دیٹ ایکچولی ول جنریٹ منی فار یو. So paisa is just the end product of what you're doing, and that's never a success metric, at least for me. I think if you're starting your business, if you're doing a startup, آپ کا ایک بڑا vision اس سے ہونا چاہیے پہ. Yes, money is needed to sustain a team, money is needed to grow a business, that's a given. لیکن اگر آپ کا, because اس میں پھر آپ کی ود ٹائم موٹیویشن کم ہونے لگ جاتی ہے. اینڈ ایز اے بزنس if you want to survive, you need to keep on innovating, you need to keep on pivoting as well in some cases. تو پیسہ it should not be the end goal for you. Nani, that's amazing. Thank you so much, Sher. Very insightful stuff. I think the audience will benefit a lot from your vast experience that you've done. Lastly, any comments, any suggestions you would like to give the audience? 2024 آدھا ہو گیا ہے, کیا گول ہونا چاہیے 25 کا, یا جو 6 مہینے رہ گئے اس میں کیا کرنا چاہیے فرام اے بزنس ایکو سسٹم پرسپیکٹیو, اور اسپیشلی کیونکہ آپ کیپٹل کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. سو ڈو یو سی دی انٹرسٹ ریٹس گوئنگ ڈاؤن, کیپٹل تھوڑا ہمیں چیپر ملے گا, اور کیا وہ پھر بزنس میں انویسٹ کرنا چاہیے, یا پھر ڈو یو تھنک اگلے 2 سال تک بندے کو ذرا ہمیں سنگل ڈبل ہی لینی چاہیے؟ نہیں, I think capital, of course interest rates will go down. We recently last monetary policy committee کی meeting ہوئی تھی, brought the interest rates down. I do see them coming down over the next 1 or so years. Okay. So of course cost of doing business will go down. At the same time, why I think this is a good time to start your own venture or start your own business is کہ ابھی so 3 سال پہلے جس طرح سے businesses operate کر رہے تھے, اب market correction ہو گئی ہے. صحیح ہے. So you're getting the right valuation. جو فوکس ہے فاؤنڈرس کا وہ بھی چینج ہو گیا. دے ناٹ گوئنگ آفٹر آل آؤٹ گروتھ ایز ویل, دے آر ٹرائنگ ٹو بلڈ سسٹینیبل بزنسز. انویسٹر جو ہاکی اسٹک اپروچ کے پیچھے جاتے تھے, دے آلسو وانٹ کہ سسٹینیبلٹی ہو بزنس کی, یونٹ اکنامکس شوڈ میک سینس. سو وہ جو کمپلیٹلی آئی تھنک مائنڈ سیٹ چینج کر گیا. سو جن فاؤنڈرس نے یا جن لوگوں نے پچھلے 3 سال دیکھے, دے ہیو بین تھرو دیٹ ایئر لفٹ گولڈن ایرا, they now are they have toughened up as well. So now when they come out in the market with newer ideas, unke business models would make more sense. Unke the way they grow their and scale their companies, that would make more sense as well. So which is why if I was an investor, I would be really excited currently. Of course at the same time problems khatam nahi hui. Khas taur pe agar hum Pakistani market ki baat karen, there are 250 million people. That means there are hundreds of thousands different problems exist کرتی ہیں. ایون اگر ہم جس اسپیس میں کام کریں which is lending, I think what we are doing so or what we have done so far, that's just a drop in the ocean. Problems بہت زیادہ ہے, مارکیٹ بہت بڑی ہے, بہت ساری یوز کیسز جن کو ہم یا کوئی بھی بزنس کیٹر نہیں کر رہا یا اس اسکیل پر نہیں کر پا رہا. سو آف کورس وتھ پرابلم دیر از این اپرچونیٹی ایز ویل. سو اپرچونیٹی آف کورس ایگزسٹ کرتی ہے, ایکو سسٹم از گروئنگ. آئی تھنک آئی ڈو سی within this year there will be more inflow of capital in startups. Next year I think things are going to be much better as well. So just focus on the problem at hand, kya problem kya solve karna cha rahe hain, and focus on building a business with positive unit economics. That's very important. With that note, کہ 2024 is an ideal time according to Shersha to start your business, but the core thing is focus. So آپ focus رکھیں inshallah, and I wish you the best with your business and keep tuning in for more episodes. Thank you.